نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ایمان کی حفاظت کا طریقہ۔ ایمان کی حفاظت بہت اشد ضروری ہے، کیونکہ ایمان اللہ تعالیٰ کے دربار میں بہت بڑی دولت ہے۔ جس کو ایمان نہیں ملا وہ ایسے سمجھے کہ اس کے لیے دنیا آخرت میں ناکامی، ذلت، رسوائی ہے۔ ایمان ایک بہت بڑی دولت ہے، تو اس جیسے بہت ایک دولت ہوتی ہے، ہماری دنیا کی ایک دولت ہوتی ہے، اس کی حفاظت ہم ضرور کرتے ہیں کہ کوئی چور، کوئی ڈاکو اس کو چرا کر نہ لے جائیں۔ تو یہ ایک ایمانی دولت جو ہمیں ملی ہے، تو اس دولت کی حفاظت کرنا بھی بہت اشد ضروری ہے۔ تو اس کی حفاظت کا طریقہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے اس کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن مقدس کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ قرآن مقدس حافظ نذر احمد صاحب کا اردو ترجمہ ہے، وہ لے کر آپ وہ پڑھیں۔ اور اس کے ساتھ آپ نے دوسرے نمبر پر علماء حق جو ہیں ان کی آپ نے تقاریر سننی ہے۔ تقاریر آپ نے وہ سننی ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ دو طریقوں سے آپ کا ایمان محفوظ رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دعا بھی کرنی ہے کہ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، ہمارے دل کو دین کے اوپر قائم رکھ۔ اسی طرح دوسری دعا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنے اسلام اطاعت پر ثابت قدم رکھ۔ تو یہ ساتھ ساتھ آپ نے دعا بھی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، ایمان کی حفاظت بھی مانگنی ہے، اور شرور سے آپ نے پناہ بھی مانگنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ایمان، جہاں جہاں ایمان کے ڈاکو بیٹھے ہیں وہاں آپ نے نہیں جانا۔ مثلا علماء باطلہ جو ہیں ان کی تقریر آپ نے نہیں سننی۔ جو عوام ہے، جو خواص ہے، جو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں حقائق کو، وہ تو سنیں تو ان کے لیے تو حرج نہیں ہے۔ باقی جو عوام ہے جن کو کچھ پتہ نہیں، علماء حق کی تقاریر سنی بس اتنا ان کو ایمان ہے، تو وہ ان کے لیے یہی ہے کہ علماء باطلہ کی آپ تقریر نہ سنیں۔ اگر آپ علماء باطلہ کی کوئی گفتگو سنیں گے تو ضرور وہ آپ کو شکوک و شبہات میں ڈال دیں گے۔ تو اس لیے علماء باطلہ کی آپ نے تقریر نہیں سننی۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ لا تقعدوا معہم، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو انہوں نے آپ کے ایمان کو ضائع اور برباد کر دینا ہے۔ تو اس لیے علماء باطلہ جو ہے ان کی مجلس بھی آپ نے اختیار نہیں کرنی۔ جب مجلس اختیار نہیں کریں گے تو ان کی جو گفتگو ہے، ان کے عقائد و نظریات ہیں، وہ بھی آپ کی طرف نہیں آئیں گے۔ انشاءاللہ العزیز آپ اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جو ہے آپ دعا کرتے رہیں کہ اے میرے اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالایمان، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ساری زندگی جو ہے ایمان اسلام پر رہتا ہے، آخر پہ خاتمہ اس کا کفر پر ہو جاتا ہے۔ اور ایک آدمی ساری زندگی جو ہے کفر پر رہتا ہے، آخر پہ اس کا جو ہے خاتمہ وہ ایمان پر ہو جاتا ہے۔ تو اصل چیز خاتمہ ہے۔ تو ساتھ ساتھ آپ نے خاتمے کی بھی دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ میرا خاتمہ بالایمان فرما۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کا ایمان محفوظ رہے گا۔ شکریہ والسلام۔